नाजरीन, आपको इल्म में है कि हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं मोहतरम जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब। डीजी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ओहदे से रिटायर्ड हैं। आज वो अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अहम राज से पर्दा उठाने वाले हैं, जो है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। चलते हैं उनसे, जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कामयाबी में टाइम मैनेजमेंट का कितना किरदार और टाइम मैनेजमेंट का असल राज है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब, आप की ज़िंदगी में जो टाइम मैनेजमेंट का पहलू है, उसके हवाले से अब भी आप बहुत ज़ोर देते हैं, तो वो है क्या और ये राज असल में क्या है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में शाज़ और नादिर ही कभी हुआ हो कि मैं कभी लेट हुआ हूँ, या कोई मैंने जो जिस टाइम जो टाइम मुकर्रर किया हो उसको उसमें कोई तखफ़ीफ़ या इजाफ़ा किया हो। इस मामले में मैं बहुत उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करता हूँ। जी। इसीलिए शायद अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हला अहल को कभी कह न सका कंद। तो मैं इस मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ज़ीरो कंप्रोमाइज़ करता हूँ, इसलिए कि टाइम ही हमारे पास वाहिद असासा है जिसको हमने मैनेज करना है। तो अब इस सिलसिले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो टाइम मैनेजमेंट का है, और इसकी अपनी लंबी हिस्ट्री है, इसकी वो इस पे भी अभी आते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं इस टाइम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को मानता ही नहीं हूँ। सही। टाइम मैनेजमेंट इंसान का काम ही नहीं है। हम्म। आप देखिए, जो इंसान के पास जो वक्त है, ये अल्लाह की मखलूक है। जी। अल्लाह ताला टाइम को खुद मैनेज करते हैं। हम्म। दिन जो चांद जो गर्दिश करता है उसके हिसाब से जो सूरज के गिर्द मदार में और महवर में उस हिसाब से दिन और रात बनते हैं, फिर साल। तो आप ये देखिए कि ये मिकदार फिक्स्ड है। एक दिन में 14,400 मिनट होते हैं और 86,400 सेकंड होते हैं 24 घंटों में। एक आदमी की एवरेज उम्र है, अगर उसको लगा लिया जाए हमारे हिसाब से, तो 25,000 दिन आपके पास हैं टोटल। सही है। इसमें से कितने आपके पास किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम्म। ना दिन को छोटा करने में, ना रात को बड़ा करने में, दिन और जी। रात को बराबर करने में, ना आपके पास को वक्त का तयन है कि आपके पास कितना वक्त मौजूद है। जी। जवानी की बचपन कितना है, जवानी कितनी है, बुढ़ापा कितना है, कुछ पता नहीं है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट टाइम मैनेजमेंट को मानता नहीं हूँ। मेरे सही। नज़दीक जो आपको वक्त अवेलेबल है उसमें आपने सेल्फ मैनेजमेंट करनी है। सही है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का वो ये है कि आपको जो वक्त अलॉट किया गया है अल्लाह की तरफ से, उसमें जो वक्त आपके पास अवेलेबल है कारआमद, उस वक्त को आपने सेल्फ मैनेज करना है, अपने आप सही को है। मैनेज करना है। इसलिए कि फ़ैसला आपने करना है कि जो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल हैं, उस 24 घंटे में से आपने कौन-सा वक्त किस एक्टिविटी को एलोकेट करना है। हम्म। कितने घंटे सोना है आपने, कि कौन-सा टाइम आपने फैमिली के लिए निकालना है, हम्म। आपकी माश के लिए वक़्त कितना है, आपकी अपनी ज़ात के लिए वक़्त कितना है, आपकी अपनी जो इबादत के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ है उसके लिए वक़्त कितना है। ये सही है। सारी चीज़ें जो है ना, और इसको इसको फिर तय करने के बाद इस पे अमल दरामद करना है, जो कि असल में सेल्फ मैनेजमेंट है, हम्म। कि आपने इस पे अमल दरामद कैसे करना है। सही है। तो इस सारे जो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। सही। टाइम मैनेजमेंट भी बड़े मुख्तलिफ अदवार से गुजरा। ये तो ज़ाहिर है कि वक्त तो जब से इंसान को तख्लीक किया गया वक्त अपनी जगह मौजूद है। वक्त को लोगों ने नापा भी, इसको कैलेंडर भी बनाए, घड़ियाँ भी बनी। जी। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट का सही कॉन्सेप्ट है वो जो फॉर्मली आया वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया 50s जी। में। जब कहा गया कि उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था वो था एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, हम्म। कि आपने यानी इनपुट, आउटपुट और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट था, सही कि है। आपने बहुत कम वक्त में ज़्यादा काम करना है ठीक है। और उससे आपने एफिशिएंसी जनरेट करनी है। जी। तो अब उस दौर की जो हकीकतें थी वो यही थी कि आपने बहुत सारे काम करने, जी। बहुत कम वक्त में बहुत सारे काम करने हैं, सही। और उन कामों से वो रिजल्ट अचीव करना है जो डिज़ायर्ड है आपके साथ। हम्म। फिर वक्त आगे चला थोड़ा सा, तो 86 तकरीबन 80s का जो दौर आया, मिड 80s का, तो स्टीफन कवी ने ये कहा कि नहीं, ये एक डायमेंशन का फिगर नहीं है ये, कि आप खाली
ایفیشنسی پہ چیزوں کو بیس کر سکیں. اس نے کہا جی ایک اور گراف بنا لیں آپ, ایک اور ایکسس بنائیں جس میں آپ سگنیفیکنس کو لے کر آئے کہ جی کوئی چیز کتنی اہم ہے. تو ایک مطلب کاموں کو ایک طرف لکھیں, ایک طرف ان کی اہمیت کو لکھیں, اور پھر اس سے گراف پلاٹ کریں, اور گراف پلاٹ کرنے کے بعد جو کاموں کی اہمیت کے حساب سے آپ وقت دیں, اور اس کے حساب سے آپ کا جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. بعد میں پھر تیسری ڈائمینشنز میں ایڈ ہو گئی, ایک تھرڈ ڈائمینشنز کے اندر ایڈ ہو گئی, اور وہ کیا ہے کہ اب جو سگنیفیکنس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا, اب آؤٹ کمس پہ چلا گیا معاملہ, کہ جو آپ کا ہر وہ چیز جو آپ کی ویژن سے اور مشن سے اور آبجیکٹیو سے الائنڈ ہے وہ آپ کی ترجیح ہے. یعنی اگر بہت سارے کام ہیں فار ایگزامپل, تو بہت سارے کاموں میں سے وہ کام آپ نے ترجیح پہ کرنے ہیں جن کاموں میں آپ جو آپ کے اپنے جو اسٹریٹجک فریم ورک سے الائنڈ ہیں, ان سے متعلق ہے, ان کو وہ آپ کی ترجیح ہے. جیسے اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا آپ کی پہلے ترجیح ہے تو ہر کام کی الائنمنٹ اسی حساب سے ہوگی. اگر آپ کا جو بھی آپ کا گول ہوگا, جو بھی آپ کی جو اسٹریٹجک فریم ورک ہوگی, ویژن مشن اور آبجیکٹیو, اس حساب سے جب چیزیں الائن ہو جائیں گی تو پھر کاموں کو اسی حساب سے مینیج کیا جائے گا, اور کام جو ہے نا وہ آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. لیکن ان سب چیزوں کا تعلق آپ کسی بھی فلسفے کو لے لیں, کسی بھی طریقے کو لے لیں, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیے ہوئے وقت کے مطابق, ترجیحات کے مطابق کیسے مینیج کرنا ہے چیزوں کو. یہ اصل بات ہے. اٹ از ناٹ ٹائم مینجمنٹ, اٹ از سیلف مینجمنٹ. آپ ذرا غور کیجئے کہ, اور یہ ساری بات چوائسیز کی ہے, ایموشنل چوائسیز اور ریشنل چوائسیز کی بات ہے. یہ آپ کی اپنی, اچھا مزے کی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں. آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ایش بھی ریکریشن بھی لے سکتے ہیں, آپ دفتر کام بھی کر سکتے ہیں, آپ فیملی لائف بھی گزار سکتے ہیں, آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, اپنی روحانیت پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی صحت پہ کام کر سکتے ہیں, اپنی صحت, اپنی ورزش کر سکتے ہیں, صحت پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی نیند کے جو پیریڈ ہے اس کو بہتر کرا سکتے ہیں, آپ اپنے اسٹریس لیول پہ کام کر سکتے ہیں, ہے نا. بالکل یہ ساری چیزیں ہیں. اب ان میں ان امور میں ترجیحات کا تعین اور اس کے مطابق اپنے وقت کو تقسیم کرنا یہاں یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے مطابق سختی سے عمل کرنا. صحیح. اچھا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ جی یہ انسان کو آزاد چھوڑ دینا ہے اس کی ترجیح میں. ذرا سوچیں, فجر کی نماز کی جب اذان ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اے انسان دو چوائسیز ہیں, ایک نیند کی چوائس ہے اور ایک نماز کی چوائس ہے. آپ کو یہ نہیں کہا اٹھ نماز پڑھ, کہا یہ صرف یہ بتایا کہ ان دونوں چوائسیز میں سے نماز کی چوائس بہتر ہے. بالکل. تو ہر جگہ پہ یہی آرگومنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے, اور اس ترجیحات کے تعین کو آپ کے اسٹریٹجک فریم ورک سے جڑا ہونا چاہیے. اس کے مطابق آپ نے اپنے اوقات کار کی تقسیم کرنی ہے, اور یہاں تک کہ سارا کام مکینیکل ہے یا سارا کام کلیریکل ہے. اصل کام یہ ہے کہ اپنے طے کیے ہوئے معیار کے مطابق, شیڈول کے مطابق اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے, اور یہی سب سے مشکل کام ہے. بہت اہم پہلو آپ نے بالکل واضح کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک اور بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم زندگی میں, کیونکہ لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے, تو زندگی میں ہم کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, اس مختصر وقت میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری, جو کہتے ہیں کہ جو کمپلسری ریکوائرمنٹس ہیں, جو بہت ضروری کام کرنے والے ہیں, وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم کیسے اپنے آپ کو چیزوں کو مینیج کریں کہ ہم بغیر انڈیو اسٹریس لیے ایک روٹین کے اندر ہم لوگ ٹائم مینجمنٹ کے عادی ہو جائیں, یا سیلف مینجمنٹ کے عادی ہو جائیں.
سوال ہے نا. جی جی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک فلٹر بنائیں. صحیح. اب میں آپ کو بڑی اہم بات بتانا ہوں، اگر آپ کی جی اجازت ہو تو ایک جی بہت جی اہم بتاتا ہوں. لوگ اس پہ زور دیتے ہیں، اس پہ فوکس کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، جی. کرتے ہیں نا. ہاں جی صحیح. میرا فوکس یہ نہیں ہوتا، میرا فوکس یہ ہوتا ہے کیا نہیں کرنا، ہوں کیا نہ کیے بغیر بھی گزارا ہے. صحیح جی. تو پہلا ایشو کیا ہو گیا، آپ نے ایلیمنیٹ کرنی ہے ان وہ ایکٹیویٹیز چیزیں کو جن کو کیے بغیر بھی آپ گزارا کر سکتے گزارا ہیں. ہوگا. صحیح. تو پہلا ایشو یہ آ گیا. جی اس کے بعد نیکسٹ چھلنی جو ہے وہ آٹومیٹ، یعنی صحیح. جہاں پہ آپ کے پاس وہ سہولت موجود ہے کہ آپ کی آٹومیشن سے کام، جیسے اب دیکھیں نا، اب پہلے زمانے میں ہمارے جب ہمیں پیسے چاہیے ہوتے تھے ہم پہلے بینک جاتے تھے، پہلے چیک لکھتے تھے، بینک جاتے تھے، لائن میں کھڑے ہوتے تھے، پھر وہ کیش دیتا تھا، پھر کیش گنتے تھے. مطلب ایک بہت بڑا پروسیجر تھا نا پورا، جی گھنٹوں کا. اب آن لائن ٹرانسفر کی وجہ سے یا اے ٹی ایم کارڈ کی وجہ سے سلسلہ آٹومیٹ ہو گیا. اس جی. طرح بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ کی آٹومیٹ ہو گئی ہیں اس موجودہ دور میں. کچھ کا آپ کو پتہ ہے، کچھ کا آپ کو پتہ نہیں ہے. جی تو زندگی میں جہاں جہاں یہ سہولتیں موجود ہیں ان سہولتوں کی وجہ سے اپنا وقت بچایا جا سکتا ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ایلیمینیشن، کہ جی. آپ نے جو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سے کام نہیں کرنے. جی دوسرا کیا ہے؟ آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے جہاں تک ممکن صحیح. ہو سکے. آٹومیشن سے یہ ہے کہ آپ کا بہت سارا وقت بچ جائے گا جی مختلف کاموں کے لیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے ڈیلیگیٹ، کہ آپ نے کچھ ذمہ داریاں، کچھ کام لوگوں کو لوگوں سپورٹ کو کر دیں. سپورٹ کرنا. صحیح. گھر پہ یہ بہت، گھر کے آپ سوچے ذرا فیملی لائف پہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، کہ آپ نے اپنی فیملی لائف میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ایلیمنیٹ کر لیا کہ میں نے کون کون سے ایسے کام ہیں جو میرے کرنے کے نہیں ہیں اور میں گھر میں نہیں کرنا. میں نے جی صحیح. گھر کے کون کون سے کام ہیں جو آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلز کی پیمنٹ ہے، فلانا ہے، ٹھکانا ہے، لوگوں کی پیمنٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، یا گروسریز کا جو وہ ہے صحیح. آن لائن ہاں چیزیں جی لینی ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تیسرا کون کون سے ایسے کام ہیں جو تقسیم کیے جا سکتے ہیں. صحیح. آپ اور اپنی وائف مل کے طے کر لیں کہ جی آپ بچوں کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ان کی افیئرز ہیں، گھر کے کچھ معاملات ہیں، گروسریز کا معاملہ ہے، جی فیملی ریلیشن شپ ہے، ریلیشن شپ صحیح. مینجمنٹ ہے. کس کس جگہ آپ نے رول پلے کرنا ہے، کہاں کہاں آپ نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے اپنی وائف صحیح. کو یا امی کو یا ابو کو یا اور لوگوں کو جی ڈیلیگیٹ کرنا ہے. صحیح. تو جب اس چھلنی سے آپ گزاریں گے چیزوں کو تو آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یاد رکھیے آج کے دور میں اسٹریس، دباؤ، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور وقت کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. آج تک کبھی وقت مینیج ہوا نہیں، اس لیے کہ وقت مینیج کرنے کی چیز ہے نہیں. صحیح. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خود کو مینیج کرتے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے میرے پاس وقت کتنا ہے. پتہ ہے؟ گارنٹی ہے؟ بالکل نہیں پتا. اس لیے جو وقت اویلیبل ہے اس کو، اس وقت میں آپ نے اپنے افیئرز کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ سیلف مینجمنٹ ہے اور یہی ٹائم مینجمنٹ ہے. بالکل. بہت شکریہ جی صدیقی صاحب، بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. ناظرین، آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں ضرور ذکر کیجیے گا، یا اس موضوع سے ریلیٹڈ مزید کوئی چیز آپ جاننا چاہیں گے تو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹس میں ان کو ایڈریس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.